بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ تین بڑے بڑے احسانات ہیں۔ تو اب انسان کچھ کام ایسے ہیں انسان کے جو بطور انسان کے کرتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مسلمان ان کی پابندی کرتا ہے بطور مسلمان ہونے کے، اور کچھ کام بطور انسان کے کرتا ہے، اور کچھ کام نبی علیہ السلام کے بطور امتی ہونے کے کرتا ہے۔ تو اب اس میں اب انسان کا ملاپ ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ملاپ ہوتا ہے، ہر ایک کے نر اور مادہ کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے مرد اور عورت کے ملاپ سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جانوروں کے ملاپ سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے مرد مادہ اور نر کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جانوروں کے ملاپ سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے ملاپ سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان قواعد کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کا جو ملاپ ہوتا ہے اپنے مادہ کے ساتھ، یہ قواعد کے ذریعے ہوتا ہے۔ جانوروں کے ہاں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، وہ جیسے چاہے ملاپ ہوتے ہیں۔ اور انسان پھر بطور مسلمان کے، جب انسان کا مسلمان کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں قواعد بھی ہیں، حدود بھی ہے، اور ضوابط بھی ہے، پابندیاں بھی ہے۔ تو اب انسان کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ اب انسان دو طرح کے ہیں، کچھ کافر ہے اور کچھ مسلمان ہے۔ اب مسلمانوں کا بھی نکاح ہوتا ہے، کافروں کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ نکاح دونوں کا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے نظریے میں فرق ہے۔ مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے بطور عبادت کے، اور کافروں کا نکاح ہوتا ہے بطور عیاشی کے۔ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح کریں گے، عیاشی کریں گے، مزے کریں گے۔ تو مسلمان نکاح کرتا ہے بطور عبادت کے، کہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے، تو ان سنت کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، مسلمان نکاح کرتا ہے۔ تو اب دونوں کے نظریے میں بڑا فرق ہے۔ ان کا نظریہ کافروں کا عیاشی ہے، مسلمانوں کا نظریہ عبادت ہے۔ جب یہ مسلمانوں کا نظریہ عبادت ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے اجعلوا فی المساجد، فرمایا کہ مساجد میں نکاح کیا کرو، کیونکہ مساجد عبادت کی جگہ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کا جو نکاح ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اور کافر جو ہیں وہ اپنا نکاح بازاروں میں کرتے ہیں، کیونکہ بازار عیاشی کی جگہ ہے، نافرمانی کی جگہ ہے، تو کافروں نے کرنی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان نکاح کرتا ہے بطور عبادت کے، اس وجہ سے خطبہ ہے، خطبے میں قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو مسلمان عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اس وجہ سے خطبہ ہے۔ کافر بطور عبادت کے نہیں کرتا، اس وجہ سے ان کو کوئی خطبہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا نکاح بطور عبادت کے ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان اپنی عبادت میں حلال غذا کھاتے ہیں، لوگوں کو ولیمہ دیتے ہیں، ولیمہ کھلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اور مشروب اچھی حلال مشروب پلاتے ہیں۔ تو کافروں کے ہاں وہ عبادت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حرام غذا کھلاتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، اور جو ہے نا چرس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو خدا کی نافرمانی والی ہوتی ہیں وہ ان کو پلائی جاتی ہیں۔
تو مسلمانوں کا نکاح بطور عبادت کے ہے، اس وجہ سے مسلمان کسی دوسروں کا دل نہیں دکھاتے، کیونکہ اپنی عبادت کی وجہ سے دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ مسلمان اپنی عبادت کا خیال کرتے ہوئے دوسروں کی بھی عبادت کا خیال رکھتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے نکاح میں گانا بجانا نہیں ہوتا، مسلمانوں کے نکاح میں طبلے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے نکاح میں دول نہیں ہوتا، ڈھول نہیں ہوتا، مسلمانوں کی نکاح میں چمٹا نہیں بجایا جاتا۔ کافر کیونکہ بطور عیاشی کے نکاح کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں چمٹا بھی بجایا جاتا ہے، گانے بجانے بھی ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی ناچتی ہیں، کیونکہ وہ بطور عیاشی کے نکاح کرتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے نکاح میں بڑا فرق ہے۔ تو مسلمان بطور عبادت کے نکاح کرتا ہے اور کافر بطور عیاشی کے نکاح کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں کافروں کے نکاح میں دوسروں کا دل دکھایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی نکاحوں میں دوسروں کے دل کو جیتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو اپنی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کو مہر دو، تاکہ وہ اس کو تسلی ہو اور وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے کہہ سکے کہ میرا اتنا مہر ہے، مجھے اتنا مہر دیا گیا ہے۔ اور کافروں کے ہاں کوئی مہر نہیں ہوتا، کافروں کے ہاں کوئی تسلی نہیں ہوتی، دے دے تو کوئی بات نہیں، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بطور عیاشی کے ہے اور مسلمان بطور عبادت کے نکاح کرتا ہے۔ تو جب نکاح بطور عبادت کے ہے تو اس میں ہم سادگی کو اختیار کریں، کیونکہ سادگی بھی عبادت ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں ہم سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، عبادت کی نیت سے کام کر رہے ہیں اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا شیوا تھا، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ بطور عبادت کے ہے، ہم اس میں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کسی ایسے کام کی طرف نہیں جائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں گے۔ کافر بطور عیاشی کے نکاح کرتا ہے، بطور مزے لینے کے نکاح کرتا ہے، اس وجہ سے مغربی تہذیب وہاں اپنائی جاتی ہے، گانے ہوتے ہیں، بطور عیاشی کے شراب پی جاتی ہے، بطور عیاشی کے وہاں حرام غذائیں کھائی جاتی ہیں۔ مسلمان ایسا کام نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کو اللہ تعالی حکم دے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو سے نکاح کرو، تین سے نکاح کرو، چار سے نکاح کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، نہیں حق نہیں ادا کر سکو گے بیویوں کا، تو میرے ایک ہی کافی ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت میں برات کا تصور نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت میں گناہوں کا تصور نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہم اپنی شادیوں کو گناہوں سے پاک رکھیں، گناہوں سے صاف رکھیں، اور اپنے رب کو شادیوں میں، نکاحوں میں اپنے رب کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ میرے رب کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے شادیوں میں کوئی گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، سادگی ہو، عاجزی ہو، تکبر نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کرتے ہوئے نکاح کریں گے۔ اسی وجہ سے النکاح من سنتی، حدیث پاک ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا، فرمایا نکاح نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا یہ میری سنت ہے، نکاح نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا یہ میری سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کا طریقہ بتایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، کوئی رسومات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، نہ صحابہ میں نہ نبی علیہ السلام کی شادیوں میں، نکاحوں میں کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے سادگی سے شادی کر لیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، پتہ بھی کسی کو نہ چلا۔
ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی، ایسی سادی شادی کہ اس میں چند بندوں کو دعوت دی، کوئی خرافات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ ربیع بنت معوذ، ربیع بنت معوذ ان کی شادی تھی، لڑکی ہے، ان کی شادی تھی، ان کی شادی میں کوئی خرافات نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی نافرمانی نہیں تھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے صحابہ کی شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، کوئی خرافات نہیں تھا۔ کیا وہ انسان تھے، ہم انسان نہیں؟ کیا وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان نہیں؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کے امتی تھے، ہم نبی علیہ السلام کے امتی نہیں؟ ہم بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسانوں کا بھی انسان بطور انسان کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائے، اور بطور مسلمان کے نبی علیہ السلام کی طریقے کو اپنائے، اور بطور انسان، بطور امتی اور بطور مسلمان ہونے کے بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائے، اور صحابہ کے طرز پر ہم اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم